अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। और आज के दिन खेला जाएगा मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर इन लाहौर। कल होने वाले मैच में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही कराची किंग की। एक ऐसा मैच जो जीता हुआ था, हाथों में था, बिल्कुल गिफ्ट रैप करके ऑपोजिशन को दे दिया। 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आपका ही पैदल है बासित भाई, ये बताइए कि ये जो कल का मैच हुआ है, जहन को दंग कर देने वाला, एक ऐसी चीज जो कोई सोच नहीं सकता था। जेम्स विंस और टिम साइफर्ट के बीच में 73 रन्स की पार्टनरशिप, एक लो स्कोरिंग गेम, उसके अंदर कैसे हथियार डाल दिए कराची किंग के बल्लेबाजों ने, क्या कहेंगे? 148 रन चेस करने थे अगेंस्ट लाहौर जी। याद है ना? वो पिच ज्यादा मुश्किल थी इस पिच से। वार्नर ने क्या करा था, एक एंड संभाल के रखा, खुद भी खेला और सामने रन बना। मेरे ख्याल 1 ओवर पहले हम जीते जी। कल जो पार्टनरशिप लगी ना, तो जो बाहर बैठे हुए थे ना डग आउट में प्लेयर जिनकी बारी नहीं आई थी, उन्होंने हम तो जीत समझ चुके थे। सही बात। क्रिकेट T20 में स्पेशली जब विकेट्स गिरती हैं तो मैच बिल्कुल चेंज हो जाता है। साइफर्ट रन आउट बचा है कल, उसके बाद उसने बैट उछाला है। अगर किसी ने देखा हो, वो इतना गुस्से में था कि जिस तरह शान मसूद डॉट बॉल खेल रहा था ना, क्योंकि उसके साथ शान मसूद की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ओपनर है यार, टीम का कप्तान था। वार्नर को कप्तान बनाया तो वो नीचे आ गया, नंबर 4 पे आ गया। नंबर 4 पे शान मसूद की जगह ही नहीं बनती है। लेकिन इस तरह की पिच पे तो फिर भी जब आप देखें ना, सवाल ये है यहाँ पे कि आपकी बॉलें ज्यादा है, रन कम है, उस आपकी विकेट्स इतनी सारी हैंड में है, रन बॉल आपको चाहिए, तो ये सिचुएशन तो टेलर मेड है ना। बिल्कुल सही है। 6 रन की एवरेज चाहिए थी, 17 बॉलों में 9 रन बनाए। सामने नुकसान क्या हुआ, साइफर्ट आउट, साइफर्ट के ऊपर प्रेशर आने लगा ना, वो आउट हुआ। कौन आया? उमर बिन यूसुफ और दोनों 4 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं नहीं मानता, माफी के साथ, मेरी किताब में ये T20 के प्लेयर नहीं है। जिन्होंने लिया है, दोनों एक साथ नहीं खेलते, चाहे वो वर्ल्ड कप खेले हो, जो भी हो। हाँ, ये बात सही है। ये मेरे अपनी ओपिनियन है। जिन्होंने भेजा उमर बिन यूसुफ को, क्या बोल के भेजा कि इस तरह खेलना है कि सामने से भी डॉट हो रही है तो ये भी डॉट हो जाए। इस तरह क्रिकेट थोड़ी होती है। और सबसे बड़ा जो साइफर्ट की बात हो रही है ना, साइफर्ट से ज्यादा बैड शॉट मारा विंस ने। कि जब आप 30 बॉलों में 29 रन करे हुए हैं तो आप पूरा लंबा खेल जाओ ना, एक एंड संभाल लो। इसीलिए बाबर आजम मास्टर है, रिजवान मास्टर है 140-50 रन के टारगेट में। बिल्कुल सही बात। तो वो चीज इन्हें आई नहीं है। आपके टॉप 3 टॉप क्लास प्लेयर हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे यार, कोई 200 रन थोड़ी चेस करने हैं यार, आपको तो एक बंदे को मैच जितवा के आना चाहिए। और नीचे जो आपके माशाल्लाह प्लेयर है, उनमें खुशदिली था एक ऐसा प्लेयर जो शायद टिक जाता तो रन कर देता, अदरवाइज तो कोई फॉर्म में ही नहीं है। बिल्कुल सही है। कामरान, आप कैसा देखते हैं कल की इस हार को कराची किंग की, जो काफी देर तक ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई मतलब इनसे ले ही नहीं सकता? मुझे लग रहा है मैनेजमेंट का पार्ट और जो कराची किंग के फैंस हैं ना, डिप्रेशन में चले गए होंगे कि हुआ क्या है। कि एक जीता हुआ मैच, और मैच भी ऐसा कि अपना रन रेट भी बेहतर करे, जल्दी खत्म करने वाला मैच। उन्होंने खुद जैसे बैटिंग की है कि कहा कि ये ले जीत ले, अपना रन रेट भी बेहतर करे, और 5 रन से वो मैच हार जाए। 93 for 2 और पूरी टीम 137 पे आउट हो जाए, अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ कि बड़ा जबरदस्त कमबैक किया कोटा ने, लेकिन कराची ने खुद मौका दिया। जैसे टीम साइफर्ट की बात की है, कल भी बात की है, बैड शॉट। बेशक शान ने आके गेम थोड़ी स्लो कर दी है, वो उसका भी कमबैक है, उसने भी रन्स करने हैं, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं था। वो चाह रहा था मेरे साथ सेट बैट्समैन है वो खत्म कर दे, लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल आप ऐसे मैच बीच में छोड़ के नहीं जाते। उसके बाद जेम्स विंस ने जैसे शॉट खेली है, साउथ शकील को सामने मारने के बजाय रूम बना रहा है। आपको पता थोड़ी हाइट छोटी है, बॉल थोड़ा नीचे रहता है, पूरा लिफ्ट नहीं होगा, ऊपर से चिप नहीं लगेगी। तो वो देखना पड़ेगा कि इतनी जबरदस्त फॉर्म में मैचेस जितवाए हैं, तो आपको पता है कि आपकी टीम में सिवाय खुशदिल के अलावा कोई फॉर्म में नहीं है, तो आप लंबा ले जाए। जैसे वार्नर ने पिशावर के खिलाफ लेके गया, बड़ी जबरदस्त बात की है बासित भाई ने। क्या वो ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी? वो इससे ज्यादा स्कोर था कि वार्नर लंबा खेला है, तो व्हाई नॉट कि इस मैच में क्यों नहीं वार्नर गया? क्या उसने पहले ओवर में सोचा था कि थोड़ा 2-3 ओवर खेल जाता?
لیکن میرے خیال سے اپنی غلطی سے کراچی کنگ ہاری. ونس تو پہلے آؤٹ ہوا نا سائفر, وہی میں کہہ رہا ہوں, ونز اور سائفر نے بیٹ شاٹ کھیلے, ونس کے بعد آیا نا شان. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت ان کو بھی یہی لگ رہا ہوگا نا کہ اب تو آگے اسموتھ سیلنگ ہے, اتنا نجیب نہیں تھے. میں اب میچ کی تو اب میں بات نہیں کروں گا. کل پہلی دفعہ مجھے لگا کہ وارنر اور جو اپنا ڈائریکٹر ہے یا مینیجر ہے, کیا نام ہے ان کا, حیدر, کہ پہلی دفعہ لگا کہ انہوں نے کل جو میٹنگ کری ہے نا اس میں جو اڑایا ہے لڑکوں کو, بالکل صحیح ہو, بالکل ایسا ہی ہے. شاہد صاحب یور ٹیک, اور پھر اس کے بعد ہم وہ سناتے بھی ہیں کہ وارنر نے کیا کہا ہے. ون لاس یا پہلے دن سے مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, کوچ کو دیکھنا پڑے گا, باقی مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. ڈسکس آگے بڑھاتے ہیں. Glad to have you back to our special transmission. اور obviously political scenario ایسا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وقت تھوڑا کم ملا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل کی جو شکست ہے اس پہ ڈیوڈ وارنر کی طرف سے بڑا ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا لڑکے ہار جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ دس سارٹ آف پرفارمنس از unacceptable. کیا کہنا تھا ان کا, یہ آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. I think we just look at the positives with our bowling unit. They've been exceptional the last few games and couldn't be any prouder of the way that they've executed, especially in the power play. Look, I don't mind losing if you're fighting, but handing the opposition the game is not acceptable. We didn't take any positive approaches there. When you lose, I think it was 4 for 11 in 6 or 7 overs, you're not going to win too many games if you're not applying pressure. So, look, I don't think they bowled particularly well in that area. I think we just were a little bit complacent and we lost wickets, in clumps. یہ شاید صاحب ڈیوڈ وارنر کے لیے تو تھوڑا سرپرائزنگ ہوگا, اگر وہ پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہوتے تو ایسا بہت بار ہوتا ہے, یوز ٹو ہوتے جیسے ہم ہو گئے. لیکن وہ پاکستان کے خلاف بہت کھیلا ہوا ہے, اس لیے اسے بھی پتا ہے کہ پاکستانی ٹیمیں کیسا کھیلتی ہیں. بالکل یعنی انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے کہ ایک میچ جیت کے اگلا میچ ہارتے ہیں اور پھر اگلا میچ جیت کے پھر اگلا میچ ہارتے ہیں. یہ غلط ہے. 8 اوورز کا کھیل تھا, 8 اوورز پہلے اگر کوئٹہ کے دیکھیں تو وہ بڑا ڈاؤن تھے, اگلے 8 اوور میں انہوں نے ریکور کیا. کراچی کنگز پہلے 8 اوور میں 75 رنز, اگلے 8 اوور میں صرف 27 رنز, یعنی آپ اسٹرائک بھی روٹیٹ نہیں کر پا رہے, وچ از کریمنل. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی یہاں اب بنتا ہے سوال, پوائنٹس ٹیبل اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا, کراچی دوسرے نمبر پر یہ, لیکن یہ جیسے کامران نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ تو آپ کا اپنا نیٹ رن ریٹ بہتر کرنے والا میچ تھا, آپ الٹا وہ میچ ہار گئے. تو اب یہاں سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا آگے بڑھتے ہوئے کیا سوچ کے آگے بڑھنا ہے, اس ہار کو کیسے بلانا ہے, اور کیسے لیگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا دوبارہ جاگنے کے لیے کیا کرنا ہے. جیسے شاہد بھائی نے کہا ایک ہارے ایک جیتے, تو اس حساب سے تو اگلا جیتنا بنتا ہے. بٹ اب ان غلطیوں کو ٹھیک کیسے کریں. بات یہ نہیں ہے نجیب صاحب, کراچی کے 6 میچ ہو گئے, صحیح ہے, اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اور مائنس میں آپ, سب سے بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے بھائی, جس ٹیم میں 7 اوپنر ہوں اس میں سے ایک چلا گیا واپس, ایک آ گیا اب دوبارہ, اب 6 اوپنر ہیں, آپ کیسے کھلائیں گے. آپ کے پاس خوش دل ہے جو پرفارم کر رہا ہے, باقی ہم ٹاپ 3 پہ ریلائی کر رہے ہیں, وارنر, سائفرڈ اور ونس نیچے خوش دل ہے. اور یہ جو بیچ میں جو 2 نمبر ہے, جو گیپ ہے, یہ کیا, اس کا کیا ہوگا, 7ویں نمبر کا کیا ہوگا, 8ویں نمبر کا کیا ہوگا. اچھا پرابلم یہ ہے نا نیازی بھی پرفارم نہیں کر رہا نا یار. پرفارم کرنا اور کروانا ایک 2 علیحدہ چیز ہے. میں نے آپ کو بولا کہ آپ ونس کو نیچے لائیں یا اپنا وارنر کو نیچے لائیں. اگر آپ نے شان کو کھلانا ہے تو آپ اوپنر کھلائیں, ادروائز اس کی جگہ نہیں بنتی ہے. یہی جملہ میں عمیر بن یوسف کے بولوں گا کہ شان اور عمیر بن یوسف ایک ٹیم میں دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ تو آئی آلسو اگری وتھ. جس نے بھی مشورہ دیا نا اس نے کل ڈانٹ بھی کھائی ہے. کامران, اب اس ایکویژن میں کین ولیمسن بھی آ جائیں گے تو کیا اس سے چیزیں بہتر ہوں گی, اور کیا کس طرح سے ٹیم بنے گی. دیکھیں اسٹرانگ ٹیم ہونی چاہیے کین ولیمز کے آنے کی وجہ سے. اگر وہ جتنا ہم نے T20 میں دیکھا ٹاپ 3 میں کھیل رہا ہوتا ہے, اب دیکھنا پڑے گا ٹاپ 3 میں کھیلے گا کہ 4 پہ آئے گا, یہ اب ڈیسائیڈ وارنر کرے گا اور کوچ کرے گا. لیکن میرے خیال سے ٹیم سائفرڈ کو, اور جیسے وارنر نئے بال پہ کھیل رہا ہے, میرے خیال سے وہ اگر وہ باسط بھائی نے جیسے کہا بریک میں 4 پہ بھی وہ کھیل سکتا ہے, اسپنرز کو آ کے ڈومینیٹ کر سکتا ہے, آپ کو پتا ہے, اور تھوڑا اس کو ٹائم بھی مل جائے گا, سوئنگ بھی نہیں ہو گیا اتنا بال, تو میرے خیال سے یہ چانس لے سکتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک ہی نیچے جائے گا, ٹیم سائفرڈ یا وارنر. لیکن مجھے دوسری طرف جو ٹیم ہے کوئٹہ, وہ کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کی تو بات کر رہے ہیں, انہوں نے غلطی کی, کوئٹہ پہ کیا غلطی کر رہی ہے, پردہ پڑ جاتا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حسن نواز نمبر 6 پہ کھیل رہا ہے, جس نے ابھی T20 انٹرنیشنل میں 100 کیا.
آپ نے شعیب ملک کو لیا, پہلے منافع کو کھلایا, اب اس کو 3 سے 6 پہ لے آئے ہیں, تو یہ میرے خیال سے اپنی ٹیم کے ساتھ زیادتی کریں. جس کا نمبر ہے اس نمبر پہ کھلائیں, جس کو لیا ہوا شعیب ملک کو, نہیں آپ کے پاس کوئی آپشن تو آپ اس پہ چانس لیں, شاید وہ آپ کو بالنگ اور بیٹنگ میں کر دے, لیکن آپ کسی کا نمبر اور کانفیڈنس نہ خراب کریں, اس نمبر سے نہ ہٹائیں. ایسے پھر سلیکٹر کیسے اس کو سلیکٹ کیسے جج کرے گا, کس نمبر پہ وہ کھیلے گا؟ تو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. کوئٹہ میچ نہیں جیتا, کراچی میچ ہارا. اور کین ولیمسن کی جہاں بات ہے, کین ولیمسن کوئی بہت ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین نہیں ہے جو چوکے اور چھکے ہی مارے گا, اچھا فنیشر ہے, اچھا اینکر ہے, لیکن 150-60 رن کا بہت بڑھیا بہت بہترین پلیئر ہے. فنش کر کے آپ کو کل کا میچ اگر ہوتا ملک بھی 150 رن کا بہت اچھا پلیئر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کین ولیمسن 150-60 کا نہیں ہے, وہ ایک کمپلیٹ پلیئر ہے. وہ میچ کو سچویشن کے مطابق اپنی بیٹنگ ڈیزائن کرتا ہے. جو پرابلم ہے نا کہ رکے گا نہیں, چلتا رہے. جہاں 15-16 رن کا ایوریج آیا نا ریکوائرڈ ریٹ, تو وہ کین ولیمسن کے لیے اچیویبل نہیں ہوتا. لیکن وہ فنش, وہ اینکر بہت اچھا ہے, وہ لے کے چلے گا. اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹوٹل تو وہ فنش کر کے جاتا ہے. 15-16 تک ایوریج چلی بھی گئی نا, کوئی بھی بیٹسمین ہو چاہے فارنر ہو, وہ جتا دے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کے لیے تو ہمارے پاس پلیئر ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فہیم اشرف نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے, اچھا لگا. ایسے یہ پرفارم کرتا گیا نا, بالنگ میں بھی اچھا ہو جائے گا. کانفیڈنس ملنے کی بات ہوتی ہے صرف. نجیب بھائی سونے پہ سہاگا پلیئر آف دا میچ جنہوں نے بھی دیا نا, میں یہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, مطلب معاف کر, جبکہ مجھے ابرار بہت پسند ہے, ابرار نے بڑی اچھی بالنگ کی. یار محمد عامر کی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 آپ کے خیال میں صحیح دیا, وہی تو کہہ رہا ہوں, مین آف دا میچ غلط دیا ہے. 15 رن دے کے 1 وکٹ لیے. عامر کی بالنگ اچھی ہے, فہیم اشرف کی وہ وکٹ بھی سو شکیل کی ہے جو 2 بال پہلے سلپ میں آیا ہے. سر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, عبدالصمد کو مین آف دی میچ مل سکتا ہے نا, تو یہ بھی ٹھیک کیا انہوں نے. عامر نے وارنر کو آؤٹ کیا, نبی کو آؤٹ کیا, خرم شہزاد نے کم بیک کیا. یہ سب کے نام لکھ کے پرچی نکالتے ہیں. میچ کا امپیکٹ دیکھنا چاہیے کہ کون ہے. عامر سے اچھا تو نہیں کسی نے. فہیم اشرف نے مطلب بڑی اچھی اننگز کھیلی. چلیں اب جلدی سے آج کے میچ پہ آ جاتے ہیں, وقت بہت کم رہ گیا ہے. ملتان اور لاہور قلندر. لاہور نے جیسی پچھلی غلطیاں کی ہیں وہ بھی کوئی کراچی سے کم برا نہیں کیا ہے انہوں نے بھی. اب آپ کیسا دیکھتے ہیں آگے؟ میرے خیال سے لاہور کو کم بیک کرنا چاہیے اور لاہور کو جیتنا چاہیے. ایک میچ کے بعد انہوں نے اگلے دونوں میچ جیتے ہیں, تو غلطیوں کا کم میرے خیال سے موقع دیتے ہیں, کام کر کے آتے ہیں. بیٹنگ آرڈر پھر میں بولوں گا عبداللہ شفیق 3 پہ نہیں, فخر کے ساتھ بھیجیں گے, سٹارٹ بھی اچھا ہوگا اور وکٹیں بھی نہیں پار پلے میں گریں گی. ایک کے بعد وہ 2 جیتے, پہلا میچ مطلب کراچی 1/1 وہی بات ہے. اگلے دونوں جیتے. بھائی ٹورنامنٹ میں جان ڈالنی ہے تو ملتان کو جیتنا پڑے گا. آج ملتان کو جیتنا پڑے گا. جیتا ہے کل. اچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد بھی آرام سے نہ بیٹھے, کوئی آرام سے وہ تو پہنچ گئی ہے, ایک ہلچل مچی رہے پوائنٹس ٹیبل کی. اگر ملتان آتی تو ٹورنامنٹ ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ ہم 5 میں سے 4 میچ ہار گئے, ہمیں کم بیک کرنا ہے, تو ملتان اسٹرانگ آئے گا. ملتان اسٹرانگ ہے. آپ تو بولیں گے نا کوچز ایسے ہوں. اچھا ہاں, اچھا نجیب ڈیلی بھول جاتا ہے. میں بار بار سوچتا ہوں کہ شاید بھائی کرکٹنگ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا, غلطی کی کوئی گنجائش. ایکچولی ان کو ڈر ہے, ان پہ نہ بلیم آ جائے. تو سب سے ایک بار میں پریڈکشن بھی لے لوں. آپ سے شروع کریں. میں شروع کروں تو آئی ووڈ سے لاہور قلندر. رات میں بولا آپ نے, ہمیں پتا ہے. میں نجیب کے ساتھ جاتا ہوں واپس ہوٹل گاڑی میں, تو میں یہ بھی پریڈکشن فالو کروں گا. میں چاہتا ہوں ٹورنامنٹ وائڈ اوپن ہو جائے. ملتان تو یہ چلیں, یہ بیلنس ہو گیا, 2 لاہور 2 ملتان. امید یہ کرتے ہیں کہ میچ ایکسائٹنگ ہو. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین. کیا ہوتا ہے اچھا میچ, برابری کا کل والا کیا ایکسائٹنگ ون سائیڈڈ نہ ہو. نہیں کل والا ایکسائٹنگ نہیں ہوا. کرکٹ ہوئی ہے یار, آپ لوگ کل والا میرے خیال سے میں نے نہیں کہا ایکسائٹنگ. ختم ہو دیکھیں کل والی جو کرکٹ ہوئی ہے نا, کراچی کو افسوس ہوگا جیسے ٹیم بنائی ہے ڈائریکٹر نے, کپتان جیسے اس نے ریئیکشن شو کیا, یہ ایکسیپٹیبل نہیں, ایسی کرکٹ نہ ہو. بالکل صحیح ہے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.